بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کا مقدار معلوم کرنے کے لیے عام طور پر مختلف قسم کے حالے استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا آسان طریقے سے بارش کا مقدار ملی میٹر میں معلوم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ بالکل آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک بالٹی چاہیے، اور بالٹی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا اوپر والا حصہ اور نچلا والا حصہ بالکل برابر ہو، یعنی نچلا والا حصہ تنگ نہ ہو، اوپر والا کشادہ نہ ہو، اور اسی طرح اوپر والا تنگ اور نیچے والا کشادہ نہ ہو، بلکہ دونوں اوپر اور نیچے برابر ہوں۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک پیمانہ بھی چاہیے اس طرح کا، جس میں سینٹی میٹر اور ملی میٹر کے علامات لگے ہوئے ہوں۔ جب بارش شروع ہونے والا ہو یا بارش شروع ہوتے ہی بالٹی کو بارش کے نیچے کھلی جگہ پر رکھنا ہے، جہاں قریب میں کوئی درخت نہ ہو اور دیوار نہ ہو، تاکہ بارش کے قطرات سیدھے بالٹی میں گر جائیں، دیوار اور درخت رکاوٹ نہ ہو۔ بارش کے بعد پیمانہ کو بالٹی کے اندر یعنی پانی کے اندر سیدھی کڑی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنی ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ بآسانی جان سکتے ہیں کہ کتنی ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 5 ملی میٹر، 10 ملی میٹر یا کہ زیادہ ہوا ہے۔ یہ بالکل سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جان لیں کہ جب 1 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو یہ پانی کا کتنا مقدار ہے۔ اس کا جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مثلا خالی زمین پر یا کہ کوئی بڑا برتن ہو جو لمبائی میں 1 میٹر ہو اور چوڑائی میں بھی 1 میٹر ہو، تو یہ 1 مربع میٹر ہو گیا ہے، یعنی زمین پر جو پانی گرتا ہے 1 مربع میٹر پر۔ اگر 1 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 مربع میٹر پر 1 لیٹر پانی گر گیا ہے۔ 1 لیٹر کا تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا مقدار ہے۔ 1 مربع میٹر پر جب 1 لیٹر پانی گرتا ہے تو یہ عام طور پر 1 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی گھر کا چھت 10 مربع میٹر کا ہو، اگر 10 ملی میٹر بارش ہو تو آپ کے گھر کی چھت پر 100 لیٹر پانی گرتا ہے، کیونکہ آپ کا گھر کا چھت 10 مربع میٹر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی گھر کا صحن 100 مربع میٹر ہو اور اگر 50 ملی میٹر بارش ہو تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی گھر کے صحن میں 5000 لیٹر بارش گرا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جب 100 ملی میٹر یا کہ اس سے زیادہ 200-300 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو پورے شہر میں کتنا لیٹر پانی گرتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔